کے ساتھی ہیں ان کے بہت دینا ساتھی، بہت انگلش میں اردو میں پڑھنے والے ساتھی جنہوں نے ویز اسٹیشن کے ساتھ بہت کام کیا، بہت کام کیا. میری بات جناب صاحب سے ایسے بات خوشی دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اپنی چیزوں میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس وقت کچھ نام ضرور کہنے پڑیں گے، وہ دستور ہے تو دستور کو ہی مجھے خطر رکھنا ہے. اور چونکہ زبان اردو کا دور چل پڑا ہے اور میری انگریزی کچھ کمزور ہے تو میں اردو کے سہارے ہی چلوں گا. عرفان ہے میرے دوست اور بہت سے اور دوسرے دوست بھی ہیں جن میں کاؤنسلر جہانگیر سنگھ کچھ اور بھی ہیں، بہنوں بیٹیوں بزرگوں اور دوستوں. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میرے نزدیک میں بھی سنا ہے وہ یہی ہے کہ حمید صالح صاحب کو آج ہم خراج عقیدت پیش کریں. اور میں انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز اس قابل سمجھا کہ میں یہاں کھڑے ہوں کچھ عرص کروں کہ میری بھی باعث فخر بھی ہے، باعث عزت. تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے، دوستوں نے بہت کچھ کہا. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کتاب نہیں ہو پائی. کہنا شروع کرو، لکھنا شروع کرو تو کتابوں کے باہر لگ جائیں. امید صالح کی کہانی ختم نہیں ہو پائے. کچھ دنوں میں چلے جہاں جب ہم بھی کچھ جوان صاحب تھے تو ہر کسی نے اپنی اپنی ملاقات کا ذکر کیا، تو میں بھی ملاقات کا ذکر کیے دیتا ہوں کہ میری مسلم ان سے ملاقات ہوئی اور ان آخری دنوں تک چلتا رہا. یہ اس دور کی بات ہے جب امپلائمنٹ کاؤنسل میں یہ 2% سے بھی کم تھی اور ہمارے جیسے لوگوں کا جو صرف فیکٹریوں میں کام کرتے تھے جن کی یہاں اولاد ہے. ٹاؤن ہال تو کیا، ٹاؤن ہال سے دوسری طرف سے ہو کے گزرتے تھے داخلے کی طرف سے. یہاں بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، ہم یہاں نہیں. اور آج جہاں آج ہماری کمیونٹی کھڑی ہے یہاں ہم کاؤنسل پہ بھی راج کرتے ہیں، کاؤنسل ٹاؤن ہال پہ بھی راج کرتے ہیں. یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سے شہزادوں نے کوشش کی ہے، بہت سے شہزادوں نے کوشش کی اور ان شہزادوں میں ایک نمایاں نام حمید صالح کا. شہزادوں کا نام چلا تو میرے بزرگ شاعر یہاں موجود ہیں جن کے میں نہایت احترام کرتا ہوں. انہوں نے یہ کتاب کا ایک اکٹھا کیا ہے. انہیں کی اجازت سے صرف لطیف راز صاحب لیورپول سے تشریف لائے ہیں تو انہیں کی اجازت سے انہیں کی چند الفاظ میں مستعار کرنا چاہوں. اجازت ہے. وہ فرماتے ہیں رکھتے ہیں جو بھی خدمت انسان کو عزیز، ان خدمند لوگوں میں اس کا شمار تھا. یہ اس شہزادے کا ذکر ہے جس کے لیے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے. چونکہ وہ یہاں تشریف فرما ہے میں تو مزید اس سمت میں جانا چاہوں گا. بات چلی تھی امپلائمنٹ کی کہ لیس دین 2% اس وقت تھا، 2% سے بھی کم تھا. اور پھر سیکشن 11 کا دور چلا تو جہاں صرف اور صرف ایشیانی کی جگہ تھی وہ بھی فرنٹ لائن. ہاؤسنگ کا کہانی قصہ چلا، گرانٹوں کا کہانی قصہ چلا، CBA کا چلا. اسکولوں میں بچوں کی حقوق کا سلسلہ چلا، خوراک کا سلسلہ چلا، اسکولوں میں تدریس کے سلسلے میں بچوں کے لباس کا سلسلہ چلا. میں کس کا ذکر کروں؟ اردو زبان کے فروغ کا سلسلہ چلا. کہاں حمید کا نام نہیں، کہاں حمید صالح کا ساتھ نہیں.
रेशल इक्वालिटी का जिक्र किया होगा, वो भी चला है। KYP, दूसरे अदारों ने भी उनका जिक्र किया। हाउसिंग एसोसिएशन अपने हमारी आशियाना जो कभी सिर्फ एशिया हुआ करती थी, मेरे ख्याल एशिया से बढ़ते बढ़ते आज ये आशियाना है और एक छोटे से दफ्तर की बजाय एक इलाके पे हुक्मरानी करती है। तो हमीद सालिक साहब अब इधर देखते हुए कि रोशनी में कोई ऐसा घर या कोई ऐसा शख्स है जिसके दिल में या सीने में या जहन में हमीद सालिक का नाम न हो, यादगार न हो। हर कोई यही कहेगा कि वो मेरा अजीज था। हर कोई इस चीज का दावेदार होगा वो मेरा अजीज था। और मुझे भी ये कहने का शर्फ हासिल है कि उन्होंने दूसरे लोगों को, जिन मैं भी शामिल हूँ, इस सहल किया कि सड़कों से गलियों से उठा के खड़ा कर दिया कि हाँ भैया तुम भी सरदार हो, तुम्हें आगे लेके चलना है, मेरे साथ चलना है। साथ चल के उन्होंने अंग्रेजी का एक लफ्ज़ भाव कर लेते हैं जिसे कहते हैं एम्पावरमेंट। हर किसी को इस अहल किया। कभी आज हम इकट्ठे होकर ये भी कहना चाहते हैं कि भाई तुम ही मिसाल के दावेदार नहीं, मैं भी हूँ। और मेरी ये दुआ है आज और खड़े होकर कहता हूँ सबसे बचा है कि वो हमसे बहुत बेहतर दुनिया में है, ये मुझे पूरा यकीन है। उसके साथ चलते हुए ये सबक मिल गया है कि वो जहाँ है आज अपने अमाल के सिरे पे वो हमसे बहुत बेहतर दुनिया में है। लेकिन हमारा ये फर्ज है और आपसे दुआ अपना इल्तिमास करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते